گزشتہ 48 گھنٹوں سے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر میزائلز اور ڈرونز کی بارش برسا رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو برسوں سے کانفلکٹ چلا آ رہا تھا اس نے اب ایک کھلی جنگ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ یہ سب 13 جون کو شروع ہوا جب اسرائیل نے ایران کے خلاف ایئر اسٹرائک شروع کی۔ اسرائیل نے ایران کی ملٹری اور نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کیا ہے جس میں نتنز اور اصفہان شامل ہیں۔ ایران کے مطابق 78 یعنی 78 افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہیں۔ نتنز کی ایڈوانس سینٹریفیوج فیکٹریز کو بھی بہت شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران نے ایز اے ریٹیلیشن اٹیک آپریشن ٹرو پرومس 3 لانچ کیا جس میں 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اور 100+ ڈرون اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ اسرائیل نے زیادہ تر میزائلز کو روک لیا جس میں امریکہ نے ان کی بہت مدد کی، لیکن کچھ میزائلز نے تیل اویو جو کہ اسرائیل کا کیپٹل ہے اور یروشلم میں نقصان پہنچایا۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے کئی اسرائیلی F-35 فائٹر جیٹس کو مار گرایا ہے، لیکن اسرائیل اس بات کو ڈینائی کرتا ہے۔ اس مسئلے کی روٹس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ 1979 کے ایرانین ریولیوشن کے بعد ایران نے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی تک بھی ایران اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم ہی نہیں کرتا ہے، اور اگر تسلیم کرتا بھی ہے تو اسے انلیگل قرار دیتا ہے۔ ایران کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل ہمیشہ سے فلسطین پر قابض ہے اور فلسطینیوں کے حقوق چھینتا رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران خفیہ طور پر ایٹامک بمبس بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو اسرائیل کے وجود کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو مسلسل نشانہ بناتا رہا ہے، پرائیویٹلی یا پھر سائبر وار کے ذریعے۔ آسان لفظوں میں اسرائیل ایران کو مڈل ایسٹ کے لیے ایک نیوکلیئر تھریٹ سمجھتا ہے۔ 2023 اور 24 میں اسرائیل اور ایران کے ایشوز بہت کمپلیکس ہو گئے۔ ایران نے پولیٹیکل پارٹیز جیسے حزب اللہ، ہوشی باقی اور شیعہ ملیشیاز کے ذریعے خطے میں اپنا اثر بڑھایا۔ اسرائیل کے مطابق یہ آرگنائزیشنز ایران کے ایجنڈے پر اسرائیل کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہی تھیں۔ 2023 میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں ایران نے حماس کو میزائلز اور ٹیکنالوجی پرووائڈ کی، جس وجہ سے اسرائیل نے اس جنگ کا قصوروار تہران کو قرار دیا۔ 2024 کے آخر میں اسرائیل میں کئی ٹیررسٹ اٹیک ہوئے جن کا الزام پھر سے ایران کو دیا گیا، جس کے بعد اسرائیل نے ایران کے سائنٹسٹ اور ملٹری کمانڈر کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی ریسنٹلی مارچ 2025 میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی سے ایک رپورٹ آئی کہ ایران نے 90% یورینیم حاصل کر لیا ہے جو ایٹامک ویپنز بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسرائیل نے اس رپورٹ کو پھر سے اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا۔ اپریل اور مئی میں ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اور میزائل بیسز پر کئی خفیہ حملے ہوئے۔ ایران نے بھی جواب میں راکٹ حملے شروع کیے۔ اس طرح برسوں کی چھپی ہوئی جنگ، جاسوسی، سائبر اٹیکس اور پراکسی وار آخر کار ایک ڈائریکٹ وار میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ ورلڈ وار 3 کی شروعات ہے؟ یہ جنگ ورلڈ وار 3 میں اس لیے تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ اسرائیل کو امریکہ جیسے بڑے ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے، اور ایران کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے رشیا اور چائنا جنگ میں اتر سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل دو بہت ہی طاقتور ملک ہیں جو برسوں سے ایک دوسرے پر خفیہ حملے کرتے رہے ہیں اور اب آمنے سامنے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ابھی تو یہ جنگ ورلڈ وار 3 نہیں ہے، لیکن اگر فوری طور پر جنگ بندی نہ ہوئی اور مزید ممالک شامل ہو گئے تو یہ دنیا کو ایک اور گلوبل وار کی طرف دھکیل سکتی ہے۔